السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ جواد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھیں۔ ان کا نام سیدہ شیمہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتیں، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرا بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ سیدہ شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے چلے گئے اور سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا بھی جوان ہوئیں۔ ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھیں۔ کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے؟ سیدہ شیمہ نے کہا حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگیں اچھا، تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ سیدہ شیمہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھیں اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، وہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگیں تو صحابہ رضی اللہ عنہما نے تلواریں سونتیں اور پکارا او دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ سیدہ شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئیں، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ حوالہ ابن حشام، سیرت کی سب سے پہلی کتاب سے انتخاب۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے info@jawad کے ساتھ۔ شکریہ۔